بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 370 ہے جی، کتاب الصلح، صلح کے مسائل۔ یہ صلح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صلح کا مطلب ہوتا ہے نزاع، جھگڑے کو ختم کرنا۔ دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا یا چند افراد میں جھگڑا ہو گیا، دو جماعتوں میں جھگڑا ہو گیا، اس جھگڑے کے تصفیے، ختم کو صلح کہتے ہیں۔ تو اس میں صلح کے حوالے سے جو ہے نا وہ باتیں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ اور ویسے میرا خیال ہے جھگڑے سے بہتر ہے کہ بندہ صلح ہی کر لے، معاملات کو بیٹھ کر جو ہے نا وہ نپٹا لے، جائے کہ بندہ جو ہے وہ لڑے اور یا پھر عدالتوں میں جائے، کیونکہ عدالتوں میں جو سچویشن ہے نا، جو ہمارے کیسز ہیں عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سول ہوں یا کریمنل ہوں، افراد کے مطلب ایسے معاملات جن کا تعلق صرف افراد کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے معاملات جن کا تعلق افراد اور معاشرے کے درمیان ہوتا ہے، وہاں بندہ جو ہے نا بڑا ذلیل ہوتا ہے اور بڑا لمبا عرصہ لگتا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا کہ بھی ہم نے اس کو نیچا دکھانا ہے، ہم نے اونچا ہونا ہے، وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بندہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی اونچا اور نیچا دکھانے والی بھئی اب میں اس کو جناب عدالتوں کے دھکے دلواؤں گا نا، یہ بار بار عدالت میں جائے گا، آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے، وہ اپنا ٹائم ضائع کرے گا، تو یہ کوئی مفید چیز نہیں ہے۔ ہاں اگر واقعتاً کوئی قانونی کوئی چیز ہے یا مطلب ہے کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں ابہام ہے اور وضاحت طلب ہے کہ قانون کے کسی ماہر اگر اس میں وضاحت نہیں کرتا تو اس میں پیچیدگی ہوتی ہے یا مطلب ہے پیچیدگی ہے، پیچیدگی ختم نہیں ہو سکتی، تو پھر ٹھیک ہے بندہ عدالت میں چلا جائے، اور وہ بھی اصلاح کی نیت سے، خیر کی نیت سے، کہ یہ جو مسئلہ ہے اس میں دیکھیں اگر میں سچا ہوں تو میرے حق میں فیصلہ آ جائے، اگر میں سچا نہیں ہوں تو وہ سچا ہے تو اس کے حق میں عدالت جو فیصلہ وہ دے دے۔ اور ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے جناب یہ جو معاملہ ہے وہ طوالت پکڑ جائے، اس میں کیا کہتے ہیں خام خواہ کے جو ہے نا وہ ٹائم ضائع کرنے کا جو عنصر ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے پہلا باب قائم کیا امام بخاری نے، باب ما جاء فی الاصلاح بین الناس، ان حدیث کا بیان جو آئی ہے لوگوں کے درمیان اصلاح کے بارے میں، کہ لوگوں میں اصلاح کرنی چاہیے اور فساد پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جناب خام خواہ لوگوں کو لڑاؤ۔ وقول اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، یا وقول اللہ تعالیٰ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی اکثر سرگوشی میں خیر نہیں ہے۔ یہ جو اکثر چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں نا، یہ غلط باتیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ الا من امر بصدقۃ، ہاں وہ جس نے صدقے کا حکم دیا، او معروف یا نیکی کا، کسی کے پاس بیٹھ کے بات کی ہے، سرگوشی کی ہے اور اچھا مشورہ دیا ہے، اچھی راہ دکھائی ہے، اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دیا، پھر یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ قابل تعریف ہے۔ وخروج الامام الی الموادی، اور امام کا نکلنا مختلف جگہوں کی طرف، لیصلح بین الناس، تاکہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرے، بھی اصحابی، اپنے اصحاب کے ساتھ نکلنا، ساتھیوں کے ساتھ، اس کا بیان کیا امام جا سکتا ہے؟ بلکہ امام جہاں ممکن ہو تو وہاں جانا چاہیے، کیونکہ امام کی ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے اور اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ اگر لوگ ایسے نہیں مانیں گے، بندہ جو ہے وہ طاقت اور فورس سے بھی بندہ منوا سکتا ہے، اور عزت اور احترام بھی ہوتا ہے نا۔ بس اگر لوگ بات نہیں مان رہے ہوتے لیکن ایک بندہ عزت احترام والا جا کے بات کرتا ہے، لوگ بات مان جاتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں کے مولانا صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں، لوگوں کے مسئلے بان کے جھگڑا، وہ جاتے ہیں، جا کے سمجھاتے ہیں اور لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں۔ لوگوں کا معاملہ نہیں حل ہو رہا، وہ مسجد میں امام صاحب کے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں جی آپ کیا کہتے ہیں، اور وہ جو فیصلہ کر دیتے ہیں لوگ اس کو مطلب مان لیتے ہیں۔ تو یہ عزت احترام بھی ہوتا ہے نا۔ وخروج الامام الی الموادی لیصلح بین الناس، تاکہ لوگوں کے درمیان صلح کرے، بھی اصحابی اپنے اصحاب کے ساتھ جانا۔ چلیں، یہ لمبی حدیث ہے، تھوڑا سا ہم پڑھیں گے، پڑھیں جی۔ سہل بن سعد سے مروی ہے کہ ان اناسا من بنی عمرو بن عوف، بنو عمر بن عوف کے کچھ لوگ، کان بینہم شیء، ان کے درمیان کوئی معاملہ پیدا ہو گیا۔ فخرج الیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس من اصحابہ، اللہ کے نبی ان کی طرف نکلے اپنے اصحاب میں سے کچھ لوگوں میں، یصلح بینہم، آپ ان کے درمیان صلح کروا رہے تھے۔ فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا۔ ولم یأت النبی، اللہ کے نبی نہیں آئے۔ فأذن بلال بالصلاۃ، بلال نے اذان دی نماز کی۔
ولم یات نبی، اللہ کے نبی نہیں آئے، فجاء الی ابی بکر، بلال ابو بکر کے پاس ہیں۔ یہ بنیادی جو حدیث ہے اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، نماز کے جو مسائل ہیں، اور نماز کے مسائل جب آپ پڑھیں گے تو اس میں تفصیلاً ہم بحث کریں گے۔ اس میں باب سے متعلقہ بات اوپر گزر گئی ہے کہ اللہ کے نبی جن لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، آپ امام تھے، آپ اصلاح کروانے کے لیے گیا ہوئے تھے۔ فجاء الی ابی بکر، ابو بکر کے پاس ہے، وقال کہا ان نبی حبس، اللہ کے نبی کو روک لیا گیا، وقت حضرت صلاۃ، نماز حاضر ہوگی، نماز کا وقت ہو گیا۔ فاللہ کا ان تؤم الناس، کہ آپ کے لیے رغبت ہے آپ لوگوں کی امامت کریں؟ انہوں نے کہا نام، ہاں ان شئت، اگر تو چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ فاقام الصلاۃ، انہوں نے نماز کی اقامت کی۔ فتقدم ابو بکر، ابو بکر آگے بڑھے، ثم جاء نبی، پھر اللہ کے نبی آگے، یمشی فی الصفوف، اب صفوں میں چل رہے تھے، حتی قام فی الصف الاول، یہاں تک کہ آپ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ فاخذ الناس بالتسبیح، لوگ شروع ہوئے تالی بجانے میں، حتی اکثروا، یہاں تک کہ انہوں نے زیادہ تالیاں بجائیں۔ وکان ابو بکر لا یکاد یلتفت فی الصلاۃ، اور ابو بکر قریب نہیں تھا کہ وہ التفات کریں، جھانکیں نماز میں۔ فالتفت، تو انہوں نے جھانکا، فاذا هو بالنبی، تو اچانک اللہ کے نبی کو پایا، وراءہ، اپنے پیچھے۔ فاشار الیہ بیدہ، آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ فامرہ ان یصلی کما ہوا، آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھیں کما ہوا، جیسا کہ وہ ہیں۔ فرفع ابو بکر یدیہ، ابو بکر نے اپنا ہاتھ بلند کیا، فحمد اللہ، اللہ کی تعریف کی کہ شکر ہے مجھے پتہ چل گیا پیغمبر کے آگے میں نہیں کھڑا ہوں۔ ثم رجع، کہا کرا، پھر الٹے پاؤں وہ لوٹے، وراءہ، اپنے پیچھے۔ حتی داخل فی الصف، یہاں تک کہ صف میں داخل ہو گئے۔ فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے۔ تو فصلی بالناس، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ فلما فرغ، جب آپ فرغ ہوئے، اقبل علی الناس، آپ لوگوں پہ متوجہ ہوئے، آپ نے کہا اے لوگو، اذا نابکم شیء فی صلاتکم، جب تمہیں کوئی چیز نماز میں پیش آ جائے، اخذتم بالتصفیح، جب تمہیں پیش آتی ہے تم لے لیتے ہو تالی بجانے کو۔ انما التسبیح للنساء، در حقیقت تالی بجانا تو عورتوں کے لیے ہے۔ من نابہ شیء فی صلاۃ، جس کو کوئی چیز پیش ہے نماز میں، فلیقل، چاہیے کہ وہ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ، فإنہ لا یسمع احد، اس کو کوئی بھی نہیں سنے گا، الا التفت، مگر وہ التفات کرے گا، متوجہ ہو جائے گا کوئی مسئلہ پیش آ گیا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ تبھی ہوگا بندے کو بتاؤ۔ اور میں بات بتاتا ہوں، میں چھوٹا سا مجھے آگے کھڑا کر دیا، چلو جی تراویحاں پڑھاؤ، بات بتائیے آپ کو میں نے۔ اب چونکہ میں نے کبھی پڑھائی نہیں تھی اور توجہ سے پڑھی بھی نہیں تھی، چھوٹا سا بالکل ہی، میں 7-8 سال کا، اب بڑی جامع مسجد تھی، اب میں جناب کن پریشان ہو گیا۔ اب پہلی رکعت بھی بڑی سپیڈ کے ساتھ میں نے پڑھائی، دوسری بھی، اور دوسری میں پھر کھڑا ہو گیا، سارے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سب کے جانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں جناب سورہ فاتحہ پہ ٹپ گیا، میرے جانے بلاں اکڑ کی سبحان اللہ ہے۔ وہ پیچھے سے بابا کہتا ہے چھوٹے منا بہ جا، تیجی رکعت ہے، ہن سلام پھر نہیں۔ اب مجھے بات سمجھ آئی، اچھا سبحان اللہ کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ پھر میں بیٹھا اور میں نے جو ہے نا وہ سلام پھیرا، اور کوئی وہ جو کیا کہتے ہیں سجدے کرتے ہیں وہ بھی نہیں کیے، سجدے صاحب وہ سارے بعد ہی ہنس کے۔ اب میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیوں ہنس رہے ہیں، کیا مسئلہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، سبحان اللہ کا پتہ ہوگا تو پھر بندہ عمل کرے گا۔ آپ نے کہا یا ابا بکر، اے ابو بکر، ما منعک حین اشرت الیک لم تصلی، کس چیز نے تجھے روکا جب میں نے تجھے اشارہ کیا تو تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھائی نہیں؟ تو نے کہا ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی النبی، ابن ابی قحافہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھائے بین یدی النبی، پیغمبر کے سامنے، پیغمبر کے آگے، پیغمبر کا وہ امام بن جائے، تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ چلیں، اللہ کے نبی سے کہا کہ اگر آپ عبداللہ بن ابی کے پاس آئیں، فانطلق الیہ نبی، اللہ کے نبی اس کے پاس گئے، وراکب حمارا، آپ گدھے پہ سوار ہوئے، فانطلق المسلمون، مسلمان شروع ہوئے، یمشون، ماں کے ساتھ چل رہے تھے، وہی ارض سابقۃ، اور وہ زمین کلر زیادہ تھی، کلر والی، پتہ نہیں اس کو شور کہتے ہیں یا اس طرح کا لفظ بولتے ہیں، برا نا وہ سفید سفید نہیں اوپر آ جاتا، ہاں جی، اس میں نمکیات باہر آتے ہیں۔ فلما اتا النبی، اور جب اللہ کے نبی اس کے پاس ہے، اس نے کہا الیک انی، مجھ سے دور ہو جا۔ اس نے کہا پرا دور، آپ گدھے پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، اس نے دیکھے نا جان بوجھ کے، بندہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا حرکتیں کرتے ہیں، تو اس نے حرکت کی، اس نے کہا اوہو اوپر ہی رہے، اپنے گدھے کو ادھر ہی رکھو، ادھر ہی۔
انہوں نے کہا واللہ لقد آدانی نتن ہمارے کا، تیرے گدھے کی بو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ انہوں نے کہا گدھے سے بو بڑی آ رہی ہے، اس کو دور رکھو، جان بوجھ گیا نا۔ انصار کے ایک آدمی نے کہا منہم، ان میں سے، فقال رجل من الانصار منہم واللہ لا حمار رسول اللہ اطیب ریحا منک، اللہ کے نبی کا جو گدھا ہے اس کی خوشبو زیادہ عمدہ ہے تجھ سے۔ انہوں نے کہا تیرے کو کھوتے نالوں بو چوکھے آندی ہے، تو کھوتے دی گل پہ کرنا ہے، منہ سنبھال کے گل کر۔ فغاضب علی عبداللہ کے لیے غصے میں آ گیا رجل من قومی، اس کے قوم کا ایک آدمی، فشاتما، دونوں نے گالیاں دی۔ فغاضب لکل واحد منہم اصحابہ، ہر ایک کے لیے اس کے جو ساتھی ہیں وہ غصے میں آ گئے۔ فکان بینہما ضرب، لڑ پہ آپس ہے نا، ایک بندے نے کہا تو چپ کر ہے، تو کیوں کیا ہے، دوسرے کا تو مامے خان لگنا ہے، ٹھیک ہے، تیجے نے کہا تو چاچے خان لگنا ہے، چلو جی آپس میں لڑنا شروع ہو گیا۔ فکان بینہما ضرب بالجرید، ان کے درمیان مارنا تھا شاخ کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، جوتوں کے ساتھ، یڑی شلبی، جوتیاں ماریاں، ہاں اوتے کچھ چھڑیاں پہ او، اور جناب چاٹاں ماریاں۔ فبلغنا انہا نزلت، تو ہمیں یہ بات پہنچی کہ یہ آیت نازل ہوئی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں ان کے درمیان اصلاح کرو۔ ابو عبداللہ نے کہا ھذا مما انتخبت من مسدد، یہ میں نے احادیث لی ہیں ان میں سے جو میں نے منتخب کی مسدد سے، قبل ان یجلس، پہلے سے کہ وہ بیٹھے وہ حدیث اور حدیث بیان کریں۔ ابھی وہ اسٹوڈنٹ ہی تھا، اس دور میں میں نے یہ جو حدیث ہے یہ مسدد سے سنی تھی۔ چلیں، جھوٹا وہ نہیں ہے الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرواتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اصلاح کروا رہے ہیں اور آپ کوئی خلاف حقیقت بھی بات کر دے تو آپ کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ جب اصلاح کروانی ہے تو سچ بات ہی کرنی ہے کہ بھئی میں تو سچ ہی بات کروں گا، اسلام میں سچ آ گیا۔ اب آپ سچ بات کریں اور لوگوں کو آپس میں لڑوا دیں، آپ سچ بات کریں اور تیلی لگا دیں وہاں پہ، بھئی یہ فلاں بندہ تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور یہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ صلح کر لو۔ ہاں یہ تجھے گالیاں دے رہا تھا اور وہ بھی تجھے گالیاں دے رہا تھا یار، لیکن میں کہتا ہوں نہیں ایسا نہ کرو، صلح کر لو، گالیاں نہ دو ایک دوسرے کو۔ کہاں پہ صلح کریں گے، وہ صلح نہیں کریں گے۔ چلیں، عمید بن عبد الرحمن نے خبر دی ان امہ کلثوم بنت عقبہ اخبرته انها سمعت رسول اللہ یقول لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرتا ہے، فینمی خیرا، خیر کو منسوب کرتا ہے، او یقول خیرا، یہ خیر کی بات وہ کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ بہتر بات خواب جھوٹ بول رہا ہو وہ کر دے اور وہ اصلاح کرا رہا ہو تو یہ وہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، اگرچہ وہ بات جھوٹ ہے۔ جھوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، خلاف حقیقت بات کرنا۔ اب آپ خلاف حقیقت بات کر رہے ہو، وہ ہے جھوٹ لیکن آپ جھوٹے نہیں ہو، آپ کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ چلیں، امام کا اپنے ساتھیوں سے کہنا اذهبوا بنا، چلو ہمارے ساتھ نصلح، اصلاح کروائیں۔ ٹھیک ہے، امام ساتھیوں کو لے کے جا سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ امام یہ کہے بھی میرے پاس آئیں گے تو پھر یہ صورتحال دیکھ کے بندہ اگر ضرورت ہے بندہ خود جا سکتا ہے۔ اب یہ کہ نہیں گورنمنٹ یہ کہے بھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ معاملات آئیں گے تو پھر ہی ہم حل کریں گے، لوگ لڑتے ہیں تو لڑتے رہیں، اسی لیے وہ شکیں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ پاکستان پینل کوڈ جو ہے نا، سوری کریمنل پروسیجر کوڈ جو ہے اس میں آپ پڑھ لیں، اگر گورنمنٹ کو کہیں لگتا ہے کہ یہ معاشرے میں خرابی ہونے والی ہے تو گورنمنٹ خود مداخلت کرتی ہے جا کے اور ان کو بلاتی ہے یا خود مطلب ہے جو ہے نا وہ بندے بھیج کے اور انٹرفیئر کرتی ہے، اور اس کی ایک شکل یہ پولیس ہے، لوگ لڑ رہے ہیں آپ کال کر دو پولیس ادھر آ جائے گی ان کو روکنے کے لیے، اگر وہ نہیں روکیں گے پکڑ کے لے جائے گی۔ وہ کنسیپٹ کدھر سے ہے، وہ ادھر سے ہی ہے۔ چلیں، کیونکہ معاشرے میں جب ایسے لڑائی ہوتی ہے نا، افراد لڑ پڑتے ہیں تو بیچارے معصوم بھی رگڑے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ، دو افراد جناب آپس میں لڑ رہے ہیں، گولیاں برسا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، راہگیر آنے جانے والے مارے جاتے ہیں، بچے مارے جاتے ہیں، اور فیئر، خوف بھی معاشرے میں پھیل جاتے ہیں۔ تو اس لیے سہل بن سعد نے کہا اہل قباء اقتتلوا
حتیٰ ترام و بالحجارت، اہل قباء والے آپس میں لڑے یہاں تک کہ انہوں نے پتھر برسائے، اور بندوقیں تو تھی نہیں تو کیا کرنا تھا، ٹھیک ہے، تیر وغیرہ بھی تھوڑے ہی ہیں، اب کیا کریں گے، وہ وٹے ہی مارن گے نا۔ فوق بھی رسو گاؤں میں لڑائی جاتی کیا کرتے ہیں، اور شہر لبے تھاپیاں نہ کٹن لگ پیندے ہیں، ہاں بڑھیاں گھروں جناب کپڑے دھونے ڈنڈے چوک کے لے آندیاں ہیں، اور اسلحہ جو نہیں ان کے پاس۔ اب ایسا تو ہے نہیں خواتین گھر میں اب کلاشن کوف رکھی ہو، کپڑے دھو رہی ساتھ کلاشن کوف رکھی ہوئی ہے، اب مسئلہ بن گیا جناب وہ ہوائی فائرنگ کرے گی، ایسا تو ہونے والا نہیں ہے، اب وہ ڈنڈا ہی مارے گی، لوٹا مارے گی، اور کیا مارے گی، تو ان کے پاس جو چیز ہے پتھر ہیں۔ فاخبر رسول اللہ بذالک، اللہ کے نبی کو خبر دی گئی اس کی، آپ نے کہا اذهبوا بنا، چلو ہمارے ساتھ نصلی بینہم، ہم ان کے درمیان صلح جو ہے وہ کروا دیں۔ میرے خیال اتنا کافی، ہم نے اور کتابوں کا بھی پڑھنا ہے ابھی۔